अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीजादा। 23 सितंबर 2023 के सियासी दिन का आगाज हो चुका है। बहुत सी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं पाकिस्तान में इस वक्त जिनके हवाले से बहुत चहमगोइयां हो रही हैं, बहुत कंफ्यूजन पाई जाती है कि इनका मतलब है क्या, और मैं उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान की इस अंदरूनी डेवलपमेंट्स की तरफ जाया जाए, मैं चंद कमेंट्स करना चाहता हूं उस बढ़ती हुई टेंशन का। टेंशन से ज्यादा उसकी जो सिग्निफिकेंस है कि कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो एक बेसिकली तौर पे सिर्फ कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान में नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी बहुत चाहते हैं, उनके कमेंटेटर्स बहुत चाहते हैं कि इसको खालिस्तान कनाडा की सूरत हाल दिखाया जाए, इसको जस्टिन ट्रूडो तक जो है महदूद महदूद कर दिया जाए। लेकिन दर हकीकत ये वेस्टर्न वर्ल्ड और हिंदुस्तान के दरमियान एक सूरत हाल है जिससे हिंदुस्तान का की जो साख है, हिंदुस्तान की जो प्रेस्टीज थी, हिंदुस्तान की जो इज्जत थी, जो अच्छा नाम हिंदुस्तान ने बना रखा था, कमाया था गुज़िश्ता कई दहाइयों से, उसको बहुत धचका लगा है। फॉर इंस्टेंस, हिंदुस्तान ने G20 के समिट में चंद दिन पहले इसी महीने में जिस तरह से हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने आप को कंडक्ट किया, जिस तरह से देखा गया कि एक बहुत ही मेच्योर डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया की तमाम ताकतों को, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को एंगेज किया गया, उनके दरमियान एक कंसेंसस पैदा किया गया, सबको बहुत अच्छी तरह से डील करने की कोशिश की गई। उससे ये तासुर इमर्ज किया था कि हिंदुस्तान अब दुनिया के स्टेज के ऊपर एक बहुत ही मेच्योर लीडरशिप के तौर पे इमर्ज कर रहा है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत ही मेच्योर, एक बड़ा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन की हैसियत से, एक लीडर की हैसियत से, एक स्टेट्समैन की हैसियत देखा गया। वो तमाम प्रेस्टीज जो है, उसे मैं नहीं कहता कि वो खत्म हो गई है, लेकिन उसको एक बहुत ही शदीद धचका लगा है। वो धचका उस कत्ल की वजह से तो लगा ही है जो एक सिख एक्टिविस्ट का, जो गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट था वेस्टर्न कनाडा के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, उसका जिस तरह से कत्ल किया गया, असैसिनेशन की गई जून में, उसके हवाले से चूंकि अब कैनेडियन अथॉरिटीज के पास बड़ी वाज़े एविडेंस है, अब वो हिंदुस्तानियों को भी समझ आ गई है कि उनके पास किस किस्म की एविडेंस है, बिकॉज ये बात सामने आ चुकी है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस और उसके साथ अपेरेंटली अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है, वो इंडियन डिप्लोमेट्स की जो कम्युनिकेशन थी, उनकी जो बातचीत थी, जो परहैप्स जिसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है, वो उसको रिकॉर्ड कर रहे थे जून के बाद से, बिकॉज उनको शक था कि हिंदुस्तान का जो अंडर कवर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं कनाडा के अंदर, अटावा में, वो इसके अंदर मुलव्वस हैं। तो वो कम्युनिकेशन भी उनके पास है, और आपने देखा कि इससे पहले गुज़िश्ता 48 घंटे में हिंदुस्तानी सोर्सेज की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि वेयर इज द एविडेंस, प्रूफ कहाँ है, प्रूफ क्यों नहीं दिखाया। और कैनेडियंस कहते थे कि वो चुप थे, वो कहते थे कि प्रूफ नहीं सामने लाएंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी प्रूफ मांगना खासा कम कर देंगे, क्योंकि अब ये बात साबित हो चुकी है, जैसे कि कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कैनेडियन सोर्सेज को कोट करते हुए बताया है कि हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स की जो कॉन्वर्जेशंस और जो कम्युनिकेशंस हैं, वो कैनेडियन इंटेलिजेंस के पास और कैनेडियन अथॉरिटीज के पास हैं। इसका नेट इफेक्ट ये है, एक ऐसा अनइंटेंडेड इसका नेट इफेक्ट हुआ है कि वो खालिस्तानी मूवमेंट और वो सिख कॉज जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, सिख अपने इतनी शोर मचाते ही रहे होंगे, वो फंड रेजिंग भी कर रहे थे, वो बहुत उन्होंने खप भी डाली हुई थी। हिंदुस्तान उनकी उस तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी से, बैलेटिंग करना, पोल्स करना, नशो इशात करना, तकरीरें करना, सेमिनार करना, जलसे जुलूस करना, और फिर कुछ वाहियात किस्म की हरकतें जहां हिंदुस्तानी काउंसिलर, ये जो सेक्शंस हैं, काउंसलेट्स हैं, हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स के ऊपर हमले करने, उनको जदूकूब करने की कोशिश करना, तोड़ फोड़ करना, ये तमाम चीजें थी जिनसे हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, हिंदुस्तान की हुकूमतें बहुत परेशान थी। लेकिन इस कत्ल के नतीजे में जो नुकसान हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है, वो ये हुआ है कि अदरवाइज को खालिस्तान के कॉज की वेस्टर्न मीडिया के ऊपर बात नहीं हो रही थी, किसी को पता भी नहीं था, किसी को कोई बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था, एक इशू मगरब की दुनिया के लिए मर खप गया हुआ था। लेकिन सडनली हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इस बेवकूफ़ी की वजह से, आप ये समझें कि $500 मिलियन से $1 बिलियन का टीका जो है मुफ्त में, कि सिखों की जो पब्लिक रिलेशन कैंपेन है खालिस्तान की, उसको कोई $1 बिलियन की इन्होंने पब्लिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी है, जो सिख अपने थीम पे बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और सिख कॉज को इससे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा, उल्टा ये कि सिख कॉज जो है, जो उनका एक सेपरेटिस्ट कॉज है, जिसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि सिख जो है, उनकी बड़ी अच्छी पोजीशन है बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान की जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है उसको, जो डिसिडेंट सिख हैं, उनको एंगेज करना चाहिए। बट ये मेरी एक पर्सनल किस्म की ओपिनियन है, इस पर बहुत मुझे अभी मजीद रिसर्च वगैरह करने की जरूरत है। लेकिन जो कॉज था सिखों का, उसको बहुत ज्यादा, उसको बड़ी एक पजीराई मिली है, और इंडिया की जो ओवरऑल पोजीशन जो है उसने बहुत बुरी तरह से वो मुतासर हुई। ये पोजीशन उस वक्त भी
मुतासर तो ये हो ही रही थी पर जब उस वक्त से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला, फिर उसके बाद जब वो जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए जाने वाले थे फिर उन्होंने बोला, फिर वो न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां उन्होंने सब जितने भी ग्लोबल लीडर्स को मिले उनसे बात करते हुए उन्होंने इस चीज को वहां दोहराया, वहां उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया, वहां उन्होंने इस बात को दोहराया। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएनजीए में मौजूद ही नहीं थे, तो वहां तो सारी चीजों से हुआ ही। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए जेक सलिवन ने जो इसके हवाले से मीडिया इंटरेक्शन किया, उससे हिंदुस्तान के कॉज को बहुत धचका लगा, बिकॉज हिंदुस्तानियों को ये तवक्को नहीं थी। उनका ख्याल था कि बहुत ही लो की लेवल के ऊपर बार बार ये कह रहे थे कि कनाडा की पोजीशन को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बड़े खुल के वाशगाफ अल्फाज के अंदर जेक सलिवन ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, व्हाइट हाउस के बैकग्राउंड में, पीछे बैकग्राउंड क्लियर था, ये खड़े होकर कहा कि हम अपने कैनेडियन पार्टनर्स के साथ इन टच हैं। मैं इस गलत फहमी को, इस बेवकूफ़ी को दूर करना चाहता हूं कि अमेरिका और कनाडा के अंदर इस इशू के ऊपर किसी किस्म के कोई डिफरेंसेस हैं, ये हम उनके साथ नहीं खड़े, और हम ये डिमांड करते हैं कि इसकी मुकम्मल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े के लिए, इस कत्ल के लिए, उन्हें करार वाकई सजाएं मिलनी चाहिए, उन्हें एक्सपोज होना चाहिए। और ये कि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस हैं उसके ऊपर उसकी सब्सटेंस पे हम इस वक्त नहीं जाना चाहते, बट वी आर इन टच विद द कैनेडियन पार्टनर्स। ये वो सब डेवलपमेंट्स हैं जिससे हिंदुस्तान की, अच्छा अब हिंदुस्तानी इसको ऐसे डील कर रहे हैं जैसे कोई मुकदमा चल रहा है, वहां पे कोई लॉयरिंग होनी है, कोई टेक्निकल ग्राउंड्स होंगे, कभी एविडेंस ले आए, एविडेंस किधर है, मतलब जो यानी जो किया बेवकूफ़ी की हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस ने इस कत्ल में, वो तो खैर उन्होंने की ही, लेकिन उसके बाद जिस तरह का हिंदुस्तान के सिस्टम से रद्द अमल हुआ है, जिस तरह का रिएक्शन हुआ है सारा, और बजाय इसके कि हिंदुस्तान की जो की पर्सनालिटीज हैं, की इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सामने आते हैं, वो कहते हैं कि दहशतगर्दी अनएक्सेप्टेबल है, हम इसे कंडेम करते हैं, हमें शक है कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई और चीज़ हुई है, कोई और आइडियाज उसमें प्लांट करते, उन्होंने इस तरह से उसका रद्द अमल किया जिस तरह से वो उसको तालियां मार रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ और हमें ये करने का हक हासिल है। और एक्सक्यूजेज उनके इस किस्म के हैं कि अमेरिका ने भी तो उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके मारा था, अमेरिका ने भी कासिम सुलेमानी को, ईरान के जो कमांडर है, उसको मारा था, इसराइल बहुत सी ऐसी किलिंग करता रहा, तो अगर हमने कर दी है तो कौन सा कोई बहुत बड़ा मसला जो है वो बन गया है। और उसमें प्रॉब्लम यह है कि डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनके कॉज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि यह साबित हो गया कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। जिस तरह हमारा सिस्टम जो है वो बेवकूफ़ियां करने की सलाहियत बदरजा उत्तम रखता है, हमने जाके अपने इंतहाई प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट शहीद अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल करा दिया, ठीक है, उसके बाद लेकिन फर्क यह है कि हमने कत्ल कराने के बाद कम से कम ये नहीं कहा कि बड़ा अच्छा हुआ, हमने कहा हमने किया ही नहीं है, ये तो सीआईए ने कर दिया होगा, ये कीनिया की पुलिस ने कर दिया, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें तो पता ही नहीं क्या हो गया, और फिर बाद में हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है नहीं होने दी। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये है कि वो छाती पीट रहे हैं, वो जनाब उसमें बहुत फख्र से उसको देखकर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो सारी सूरत हाल है जिससे कि हिंदुस्तान के नाम को बहुत नुकसान पहुंचा है। मैं इसके ऊपर चाहता था कि डिटेल मैं वीलॉग करूं, लेकिन मुझे आई एम पेनफुली अवेयर कि पाकिस्तानी व्यूवरशिप जो मेरी है वो बिल्कुल भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। लोग कह जरूर देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल किसी इशू पर आप डिटेल से बहुत मेहनत करके उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उसको देखने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बल्कि इंडिया की परसेंटेज बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको आके अपने आप को डिफेंड करना है। लेकिन पाकिस्तानी जनरली इंडिया के इश्यूज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, क्वाइट कॉन्ट्ररी टू व्हाट द इंडियंस थिंक कि शायद पाकिस्तानियों को बहुत इंटरेस्ट है। पाकिस्तानियों को सिर्फ अपने अंदर के मामलात से उनको इंटरेस्ट है, जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी वीकनेस है। बिकॉज जब आप दुनिया के हालात को नहीं देखते और आप ये नहीं देखते कि इजराइल और सऊदी अरब में क्या हो रहा है, इसराइल और इंडिया के दरमियान में क्या हो रहा है, यूरोपियन कॉरिडोर की जो बात हो रही है, इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर, इसकी क्या हकीकत है, चीन की इस वक्त क्या पोजीशन है, जब इन सब चीज़ों को आप नहीं देखते तो अपने अंदर होने वाली डेवलपमेंट जो है उसको भी ठीक तरह से असेस आप नहीं कर सकते, बिकॉज आप बिल्कुल अपने अंदर ही घुसे में बाहर नहीं देख रहे। बहरहाल आई कम टू द पाकिस्तानी डेवलपमेंट, बहुत सी इस हवाले से मेरे पास पॉइंट्स हैं। लंदन की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो वहां पर आप देखें कि गुज़िश्ता कोई 24 घंटे में शहबाज शरीफ साहब ने एक से ज्यादा दफा ये एक्सप्लेनेशन दी है, देने की कोशिश की है उन्होंने कम से कम, लेकिन कोई दे नहीं सके
کہ کیا وجہ ہے کہ جب 1 مہینے کے بعد وہ پاکستان گئے تو 48 گھنٹے کے اندر اندر ان کو الٹے قدموں واپس لوٹنا پڑا، بلکہ نہ صرف وہ آئے، ان کے پیچھے پیچھے ان کی جو بھتیجی صاحبہ ہیں جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ بھی تیر کی طرح لندن پہنچیں اور وہ بھی وہاں پہ آ گئیں، اور کیا آخر اس کی وجوہات ہیں، اس کی کوئی ایکسپلینیشن شہباز شریف صاحب نہیں دے پائے۔ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور فوٹیج ایشو کی گئی ہے لندن میں اس میٹنگ کی جس میں شہباز شریف صاحب موجود ہیں، نواز شریف صاحب موجود ہیں، آپ کو درمیان میں مریم نواز صاحبہ بیٹھی، بڑی پوزیشننگ کر کے، اسٹریٹجک پوزیشننگ کر کے وہ فوٹیج جو ہے ایشو کی گئی ہے۔ اس میں آپ طلال چوہدری صاحب کو دیکھ سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلیمان کو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو اور بہت سے جو لیڈر نظر آتے ہیں، کچھ تو اسحاق ڈار صاحب اس میں نظر آتے ہیں، اور کچھ اس میں آئی ایم سوری ٹو سے کچھ اس میں جب آپ فوٹیج ساری دیکھتے ہیں تو ایسے بھی پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس فوٹیج میں آپ کو بیٹھے نظر آتے ہیں، جو سیاست دانوں سے زیادہ کوئی مسل مین لگتے ہیں، ایسے لوگ جو لوگوں کی پٹائی کرنے کے لیے آپ کو تگڑے قسم کے کوئی گنڈے بدماش چاہیے ہوتے ہیں، اس قسم کی ان کے فیس ایکسپریشنز ہیں۔ انگریزی میں ایک محاورہ ہے، فیس از این انڈیکس آف دا مائنڈ، اور بڑے افسوس کی بات ہے بیکاز سیاست لوگ بھول ہی چکے ہیں پاکستان میں کہ سیاست ایک دماغی کام ہے، تھنکنگ کا کام ہے، آئیڈیاز کا کام ہے، اور وہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پہلوان جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ بہرحال یہ جو فوٹیج ایشو ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے پھر اس چیز کو ری افرم کیا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت جلد واپس آئیں گے، کیونکہ اب 21 اکتوبر کا نام کم ہو رہا ہے، ابھی صرف فقید المثال استقبال کی بات ہو رہی ہے۔ وہ استقبال جو لاکھوں یا کروڑوں لوگوں نے لاہور ایئرپورٹ پہ کرنا تھا، اب آپ جانتے ہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ وہ لوگ نہیں آ رہے، ایون جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ پہ نہیں جائیں گے بیکاز پیٹرول کا خرچہ ہے، لوگ جائیں گے سڑکیں بند ہو جائیں گی، کنجسٹن ہو جائے گی، لوگوں کو بہت زیادہ تکالیف ہوں گی، اور ان ڈیفرنس ٹو آل دس کہ لوگوں کو تکالیف نہ ہو لاہور کے شہر میں، کوئی بھی نہیں جائے گا نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے۔ نواز شریف صاحب ٹیکسی میں بیٹھ کے وہاں سے ایک پرائیویٹ سٹیزن کی حیثیت سے پہنچیں گے مینار پاکستان میں، اور مینار پاکستان میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، جس کے لیے راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس قسم کا پلان ہے، لیکن یہ تو چلیں ہو گیا، اس کو کوئی کتنا سیریسلی لے رہا ہے، ظاہر ہے پنجاب پولیس اپنی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنی ہے، وہاں پہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے اس کے حوالے سے، باقی کام میڈیا پورا کر دے گا۔ 10 لوگوں کو 10,000 لوگوں میں کنورٹ کرنے میں پاکستانی میڈیا جو ہے وہ کمال رکھتا ہے، لیکن یہ ایشو نہیں ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پچھلے کوئی 36 گھنٹے پہلے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، آصف سعید کھوسہ وغیرہ، ان سب کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ انہوں نے میری چلتی حکومت کو، ڈیموکریسی کو ختم کر دیا، اور ان کا جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گی۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ غالباً شہباز شریف صاحب کو بہت سمجھایا گیا ہے کہ اس قسم کی باتیں نواز شریف صاحب کو نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ہیلپ فل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور جنرل باجوہ کا کوئی احتساب نواز شریف صاحب نہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نواز شریف صاحب اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے، جنرل باجوہ کی مہربانی سے، جنرل باجوہ نے ان کے لیے ایک انتہائی یونیک فارمولہ ڈیولپ کیا ان کی بیماری کا، جس میں عدالتوں کو شامل کر لیا گیا، انٹیلیجنس کو استعمال کیا، سروسز ہاسپٹل لاہور کو انہوں نے فتح کر لیا، تمام لیبارٹریز کو فتح کر لیا، پلیٹلیس تھیوری ایک نکالی گئی، پتہ نہیں کون سا کیمیکل ڈالا گیا اس کے اندر، ہیپرن اینٹی کوئگولنٹ ایجنٹ واٹ ایور، اور تو جنرل باجوہ صاحب نے نواز شریف صاحب کو سکسیسفلی پہلے جیل سے نکال کے نیب کے پاس پہنچایا، نیب سے سروسز ہاسپٹل پہنچایا، سروسز ہاسپٹل سے پھر ان کو لندن لے گئے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کو ان کی ایکسٹینشن کو سپورٹ کیا، ظاہر ہے وہ بھی ایک اسٹریٹجک ڈیل تھی۔ اس کے بعد پھر نواز شریف اور جنرل باجوہ نے مل کے ریجیم چینج آپریشن کیا۔ تو وین یو لک ایٹ آل دی سرکمسٹانسز، تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی اسپیشل برین، انٹیلیجنس اور آئیز نہیں چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ نواز شریف صاحب جب جنرل باجوہ کے اوپر حملے کرتے ہیں اور جنرل باجوہ کے احتساب کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی سیریسنس نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو جنرل فیض سے زیادہ خار ہے، ان کو لگتا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں اس نے اپنے آپ کو زیادہ، کیونکہ وہ چیف بننا چاہتے تو عمران خان کے ساتھ انہوں نے زیادہ الائن کیا، اور جنرل فیض سے واقعی خاصی خار ہے یا ان سے شکایت ہے، لیکن یہاں پھر یہ جب ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر نواز شریف صاحب یہ سارا نیریٹو، یہ ساری کہانی کیوں سنا رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری کہانی اس لیے سنا رہے ہیں، یہ شوشہ انہوں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ نواز شریف صاحب پریشان ہیں کہ میں نے واپس آ کر آخر کیا کہانی چلانی ہے۔ نواز شریف صاحب کو اس کا احساس ہے کہ میں پاکستان سے دوڑ گیا تھا ایک جھوٹ بول کے،
پلیٹلیٹ کا بیماری کا بہانہ کر کے میں جب لندن آیا تو میں سرجری تو دور کی بات ہے، میں نے کوئی پروسیجر بھی نہیں کرایا، میں کسی پراپر برطانوی ہاسپٹل میں نہیں گیا، وہاں ایڈمٹ نہیں ہوا، میرا کوئی پروسیجر نہیں ہوا، کوئی میری ایویڈنس نہیں ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں کہ میں پاکستان میں جنرل باجوہ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے لندن آیا اور 4 سال یہاں بیٹھا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب ان کے بھائی صاحب پرائم منسٹر تھے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکے۔ نواز شریف صاحب کو عدالتوں کا خوف نہیں ہے، یہ آپ کو بار بار پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بے وقوف بنا رہا ہے، آپ کو مس لیڈ کر رہا ہے۔ جب آپ نے ایک سسٹم پہ قبضہ کر لیا، سسٹم کو آپ نے فتح کر لیا، سسٹم کو آ کے آپ نے اپنی حکومت اس کے اوپر بٹھا دی، تو پھر کہاں آپ کو کوئی عدالتوں کا خوف ہے؟ اب بہرحال نواز شریف صاحب کو ایک نیریٹو چاہیے، ایک بیانیہ چاہیے جس میں یہ لگے کہ نواز شریف صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے وکٹم ہیں، نواز شریف صاحب ایک دلیر، ویلینٹ، بہادر فائٹر ہیں، اور وہ بڑا ایک فائٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ بنیادی اسمپشن یہ ہے کہ پنجاب کے اندر وہ بے وقوفوں کا ٹولہ یا وہ بے وقوف عوام ابھی موجود ہیں جن کو یہ بچگانہ قسم کا نیریٹو جو ہے آپ سیل کر سکتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب ایک نیریٹو کی تلاش میں ہیں، جو نیریٹو وہ نئے سرے سے ریسلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نیریٹو کا ایک پارٹ یہ ہے کہ وہ فوج کے وکٹم ہیں، جنرل باجوہ نے ان کو نقصان پہنچایا، چیف جسٹسز جو ہیں ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، یہ سب مجرم ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کی چلتی ہوئی حکومت کو ختم کر دیا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا کمپوننٹ ہے، دوسرا کمپوننٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ دوسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی 2013 اور 2017 کے درمیان، اس میں پاکستان کی اکانومی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی، 6% سے زیادہ گروتھ ہو رہی تھی، شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے تھے، تمام چیزیں بڑے کنٹرول میں تھیں، بجلی شجلی سب کچھ نیچے آ چکا تھا، بجلی بہت زیادہ بن رہی تھی، چائنیز کی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، اور پھر ایک سازش کر کے، یہ بے وقوفی کر کے جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو پاکستان کی ساری اکانومی ڈسٹرب ہو گئی۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا جولائی 2017 میں۔ یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ 5 سال پہلے کی بات۔ اب اس 5 سال کے درمیان میں کیا ہوا؟ نئی حکومت آئی، پینڈیمک آ گیا، آئی ایم ایف نے کیا کیا، ورلڈ بینک نے کیا کیا، دنیا کی اکانومی کا کیا ہوا، ڈالر کہاں سے چلا گیا۔ پھر اس سارے 5 سال کے پچھلے 18 مہینے میں نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت تھی جس کو وہ چاہتے ہیں کہ بھول جائیں۔ نواز شریف صاحب بھول گئے ہر بات۔ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان کے یہ بھول ہی جائیں۔ اب دیکھیں اس نیریٹو کا بیسک انگریڈینٹ کیا ہے، کہ لوگ بھول ہی جائیں کہ پچھلے 18 مہینے سے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ساری کیبنٹ ان کے کنٹرول میں تھی، ان کے بھائی جو ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان کے تھے، ان کے اپنے اسحاق ڈار، اس سے پہلے مفتاح اسماعیل ان کی پارٹی کے فائنانس منسٹر تھے، انٹیریئر منسٹر ان کی پارٹی کا تھا، لا منسٹر ان کی پارٹی کا تھا، تمام اقتدار پہ ان کو قبضہ تھا۔ وہ بار بار ایک ایسا نیریٹو شیپ کر رہے ہیں کہ لوگ یہ بھول ہی جائیں کہ نواز شریف ہی کی حکومت تھی، اور ابھی بھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں بھی نواز شریف صاحب کے بہت سے لوگ ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ نواز شریف صاحب کو بہت اس کا انفلوئنس ہے۔ تو وہ نیریٹو یہ شیپ کر رہے ہیں کہ 2017 کے بعد سے صورتحال خراب ہوئی ہے، 2017 اور 2022 کے درمیان کی بات نہ کریں، میں آؤں گا، غربت مٹاؤں گا، امپلائمنٹ جنریٹ کروں گا، لوگوں کے حالات جو ہیں میں سارے ٹھیک کر دوں۔ یہ بیانیہ بک پائے گا؟ یہ نیریٹو چل سکے گا؟ میں یہ آپ کی امیجنیشن کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، اسٹیج کے اوپر کہ اس کا ہونا کیا ہے ساری کہانی کا۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے، بڑی معنی خیز بھی ہے۔ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک 3 ممبر بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے جسے خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اس میں جسٹس اطہر من اللہ ہیں اور جسٹس معین الدین جو ہیں ان کے ساتھ اس بینچ میں۔ یہ کس چیز کا بینچ ہے؟ یہ بینچ جو ہے یہ ان ریویو پٹیشنز کو جو 8 تھیں ان کو سننے لگا ہے، ان کو کاز لسٹ اس کی ایشو ہو چکی ہے۔ یہ وہ 8 پٹیشنز ہیں جو فروری 2019 کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور ایک اور ان کے ساتھ جسٹس تھے، ان کا جو فیصلہ تھا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، جو 2017 کے نومبر میں دھرنا ہوا تھا اور فروری 2019 میں اس کی ڈیٹیل ججمنٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایشو کی تھی، اس ججمنٹ کے خلاف 8 ریویو پٹیشنز جو ہیں وہ دائر کی گئی۔ یہ 8 ریویو پٹیشنز ایسی تھیں جن کو پھر سبسیکوینٹ جو چیف جسٹس اس وقت تھے آصف سعید کھوسا صاحب آ چکے تھے، اس کے بعد آصف سعید کھوسا صاحب کے بعد عمر عطا بندیال تھے، درمیان میں گلزار صاحب تھے، انہوں نے ان پٹیشنز کو سنا نہیں۔ آئی ڈونٹ نو ویدر اس وقت ثاقب نثار صاحب تھے کہ نہیں تھے، لیکن بہرحال 3 یا 4 چیف جسٹس گزر گئے، انہوں نے ان ریویو پٹیشنز کو نہیں سنا۔ یہ ریویو پٹیشنز کس نے دائر کی تھی؟ ان ریویو پٹیشنز میں ایک ریویو پٹیشن انٹیلیجنس ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس نے دائر کی، ایک میرا خیال IB کی ہے، ایک پیمبرا کی ہے، ایک تحریک انصاف سے دلوائی گئی، ایک MQM سے دلوائی گئی، ایک پتہ نہیں کی، 8 ہیں یہ ریویو پٹیشنز۔
اور یہ ساری کی ساری ریویو پٹیشنز کو اس پہ ایکسپریس ٹریبیون کی ابھی ایک ہی دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے ایک بہت انٹرسٹنگ بہت ڈیٹیل سٹوری چھپی ہے، جس میں ISI کی جو پٹیشن تھی، جو اس وقت ریویو پٹیشن ہے سپریم کورٹ کے سامنے، جس کو اب لگا لیا گیا ہے ISI کی مرضی کے خلاف، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو ساری ریویو پٹیشنز ہیں، ان کی بہت اچھی تفصیل ایکسپریس ٹریبیون کی ایک سٹوری میں دی گئی۔ آپ کی میموری فریش کرنے کے لیے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ یہ ریویو پٹیشنز ساری کی ساری، ٹریبیون میں بھی یہی تقریباً اس کا کتنی اندازہ لگایا گیا ہے، لیکن ایز پر انالیسس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، آپ اس کو بالکل صحیح سمجھیں کہ یہ ساری کی ساری ریویو پٹیشن جو ہیں یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی لکھی ہوئی ہیں، اور ان کو ڈفرینٹ پلیئرز اور اپلیکینٹس کے ذریعے دائر کیا گیا۔ یعنی PTI کی پٹیشن بھی انہی کی ہے، MQM کی پٹیشن بھی انہی کی ہے، پیمرا کی پٹیشن بھی ان کی ہے، ISI کی اپنی تو ان کی ہے ہی، IB نہیں ہو سکتا خود محنت کر لی ہو، اور پیمرا، تو یہ سب انہی کی پٹیشنز ہیں اور سب ملتی جلتی پٹیشنز ہیں۔ یہ ساری پٹیشنز کی کہتی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ڈیسیجن کیا، جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی فیض آباد دھرنے کی فروری 2019 کی، یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، افواج پاکستان کے بہت خلاف ہے، یہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلنے کی بات ہے۔ یہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی، اچھا اب جس وقت یہ پٹیشن دائر کی گئیں 2019 کے اندر، میں خیال مارچ میں یہ پٹیشنز آ گئی تھیں یا فروری میں پٹیشنز آ گئی تھیں، تو جب یہ ریویو پٹیشنز دائر کی گئی تھیں تو اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول تھا اور جو لوگوں کی ذہنیت تھی میڈیا کی، اس میں یہ پٹیشنز بڑی جاندار لگتی تھیں، بیکاز یہ پٹیشنز جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈیسیجن نے بہت ظلم کیا ہے، بہت زیادتی کی ہے، اور یہ ڈیسیجن کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست میں دخل اندازی کر رہی ہے، وہ اپنے اوتھ جو ہے، جو حلف لیا ہوا ہے، اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی ہے، میڈیا کو سپریس کیا جا رہا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کو دبایا جا رہا ہے، پیمرا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، کہ پٹیشنز یہ کہتی ہیں کہ افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، اس کے خلاف ایک 5th ڈائمینشنل یا 5th جنریشن وارفیئر ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اس طرح سے لکھا ہے جس کے نتیجے میں دشمن کی جو تمام تر حکمت عملی ہے، یہ الزام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ، وہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس ڈیسیجن میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو تاثر ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایپریٹس یا انٹیلیجنس ایجنسیز یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں اس دھرنے میں ملوث تھے، یہ ایک بہت ہی نقصان دہ قسم کا امپریشن ہے۔ اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھرو دی آرمی چیف، تھرو دی ایئر چیف، تھرو دی نیول چیف انویسٹیگیٹ کرے کہ وہ کون سے لوگ تھے، یونیفارم پہنے ہوئے لوگ یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا اداروں کے لوگ، جو اس دھرنے کے پیچھے رہے۔ اور ایک سیکنڈ ان کا آپریٹو پارٹ اس ڈیسیجن کا یہ تھا کہ جو اس کے درمیان میں نومبر 2017 میں جو میڈیا سینسرشپ ہو گئی، ٹیلی ویژن چینل، سوشل سائٹس وغیرہ بند ہو گئی، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ بند ہو گئے تھے ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے پاکستان میں، تو یہ کسی کو بھی بند کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اسی لیے اس میں ایک پلینٹف جو ہے، ایک ریویو پٹیشن اس میں پیمرا نے دائر کی، کیونکہ پیمرا کی بھی کرٹیسزم اس ڈیسیجن کے اندر ہے۔ اب اس وقت اس ڈیسیجن میں جب لوگوں نے پڑھا تو شاید لوگوں کو لگا ہو کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت خلاف ہے۔ اب ماحول اتنا تبدیل ہو چکا ہے اس ڈیسیجن کے آئے ہوئے 4 برس کے بعد، کہ اگر اب آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس ڈیسیجن کو پڑھیں تو آپ کو خود سے یہ محسوس ہوگا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو 8 ریویو پٹیشنز ڈلوائی تھیں، یہ انہوں نے اوور ریئیکٹ کیا، اور ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ جو 3 جسٹسز گزرے ہیں، آصف سعید کھوسہ صاحب، گلزار صاحب اور عمر طاہر بندیال، اگر انہوں نے ان ریویو پٹیشنز کو نظر انداز کیا اور ان کو نہیں لگایا انہوں نے سننے کے لیے، تو انہوں نے در حقیقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور پاکستان کے پورے نظام کے اوپر انہوں نے ایک طرح سے دانشمندی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں لگایا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب اس کو لگایا ہے تو یہ بہت ہی کنٹروورشل ہیئرنگ ہونے لگی۔ اول تو مجھے شک یہ ہے کہ یہ جو 8 پٹیشنرز ہیں، یہ بیسیکلی ایک ہی پٹیشنر ہے جس نے 8 پٹیشنز ڈالی تھیں۔ یہ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سی پٹیشنز وڈرا ہو جائیں، ساری کی ساری نہ وڈرا ہو جائیں، کیونکہ یہ 28 تاریخ کو ہیئرنگ لگائی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ تو یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے 8 پٹیشنر گم ہو جائیں، کہیں کہ یہ مسئلہ اب اس کی اہمیت نہیں رہی اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں، پلیز ہماری جان چھوڑ دیں، تو یہ کچھ اس قسم کی صورتحال۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ پٹیشنز کیوں لگائیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو اس سٹیج کے اوپر۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ یا بل ہے اس کو سننا شروع کر دیا۔ جو ایکچوئل ایشو تھا، جو ہونا چاہیے تھا ان کے سامنے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ کیا 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کے اندر جو، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان از دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا، بچانا، امپلیمنٹ کرنا، انٹرپریٹ کرنا ہی سپریم کورٹ کی پہلی ذمہ داری۔ تو
90 दिन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है उसके दरमियान क्या पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, ये प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी नए चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। वो उस तरफ नहीं जा रहे, वो हर और साइड इशू के ऊपर जा रहे हैं। और अभी गुज़िश्ता 24 घंटे में उमैर नियाजी साहब की मेरा ख्याल है 24 या 36 या 28 घंटे पहले जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने उनको ब्रीफ किया कि काजी फायज ईसा साहब ने क्या किया, फलां ने क्या किया, क्या हो रहा है, तो इमरान खान साहब ने रिपोर्टेडली, ये अगर आप उमैर नियाजी साहब की वीडियो देखें जो आपको पीटीआई ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगी, तो इमरान खान साहब ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू तो एक ही है कि क्या 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन काजी फायज ईसा साहब उस तरफ नहीं आ रहे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि काजी फायज ईसा साहब भी ऑप्टिक्स जनरेट कर रहे हैं लोगों को बहलाने के लिए, ताकि लगे कि सुप्रीम कोर्ट बहुत असर्टिव है, और ऐसे इश्यूज पिकअप कर रहे हैं जिनकी दर हकीकत असल में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। आई एम सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरा काम एनालिसिस करना है आप सबके लिए। तो अभी इतना ही है, फिर आपसे मुलाकात होती है चंद घंटों में। थैंक यू।